یہ بیڈ گورننس اور ظاہر پرفارمنس کی وجہ سے -1 کی بازگشت ہو رہی ہے، لیکن یہ بات وزیر اعظم نے خود کیوں کر دی؟ شیخ زوہیر اصغر صاحب، کل شبلی فراز صاحب یہ کہتے ہیں کہ اپوزیشن نے شوشہ چھوڑا، لیکن پہلی بات تو وزیر اعظم نے خود قومی اسمبلی میں کہی کہ کیوں ہو رہی ہے بات -1 کی؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دیکھیں میں آپ کو ایک گزارش کروں، میں اب کم ذرا جاتا ہوں اس لیے کہ فائدہ کوئی نہیں ہے، آپ بات کریں گے اس کا مقصد ہی کوئی نہیں ہوتا، کوئی اس کو کوئی مطلب اگر فرض کی میرے جیسا کم عقل آدمی بھی کوئی چھوٹی موٹی ایسی بات کر دیتا ہے جس کا فائدہ ہوتا ہے تو وہ اس کو فائدہ نہیں سمجھتے، وہ اس کو تنقید کی صورت میں لیتے ہیں۔ میں پہلے دن سے یہ بات کہہ رہا ہوں، کون سا ایسا انسٹیٹیوشن ہے جس کو آپ نے متنازع نہیں کیا؟ آپ نے ہر انسٹیٹیوشن کو متنازع کیا، ابھی فیصلہ نہیں آتا اور آپ فیصلہ سنا دیتے ہیں۔ وہ انسٹیٹیوشن جو ہے وہ عدلیہ ہو، نیب ہو، اینٹی کرپشن ہو، FIA ہو، کوئی بھی ادارہ ہو، کوئی بھی پاکستان کا ادارہ، آپ نے ان سب کو آپ نے متنازع کر دیا۔ اب آپ دیکھیے بات یہ ہے، اپوزیشن کا کام ہے آپ کی خامیاں، خرابیاں، کوتاہیوں پہ بحث کرنا، ان کو اجاگر کرنا، لوگوں کی نظروں میں لے کے آنا کہ یہ کچھ ہو رہا ہے۔ اور اپوزیشن اگر یہ کہتی ہے کہ بھئی خدا کے بندے کوئی ایک ایسا بتا دیں، کوئی شعبہ بتا دیں جس میں آپ نے کوئی کارنامہ انجام دیا ہو، ملک کے لیے دیا ہو، عوام کے لیے دیا ہو، میں ویسے آن اے لائٹر نوٹ یہ کہتا ہوں، ہاں ایک شعبے میں بڑا کارنامہ کیا ہے، وہ میں اس کی ستائش کرتا ہوں۔ اب آپ حیران ہوں گی وہ کون سا شعبہ ہے؟ ایسا کارنامہ؟ ہاں وہ کارنامہ یہ ہے کہ وہ 2 سال میں جتنا قرض آپ نے اندرون اور بیرون سے لیا، میرے خیال میں آپ کی تاریخ میں ایسا کارنامہ کسی نے انجام نہیں دیا۔ تو میں آپ کی اس کارکردگی کو سراہتا ہوں۔ اب دیکھیں میں آپ کو ایک گزارش کروں، معیشت دیکھ لیجئے، اب یہ 2 سال سے زیادہ عرصہ ہو گیا، میاں نواز شریف کو گئے ہوئے غالباً 3 سال ہو گئے، اب اس کے بعد پاکستان مسلم لیگ نون کی حکومت گیا بھی 2 سال سے زیادہ عرصہ گزر گیا۔ اب 2 سال کا عرصہ بہت ہوتا ہے۔ اچھا اور کچھ لیکن وزیر اعظم کہتے ہیں نا، شیخ صاحب میں سوری آپ کی بات کاٹ رہی ہوں، وزیر اعظم کہتے ہیں مجھے اپنی قوم کے لیے پیسہ مانگتے ہوئے کبھی شرم نہیں آئی، میں سب سے بڑا فنڈ ریزر ہوں۔ نہیں وہ تو ان کو شرم تو واقعی نہیں آتی، وہ واقعی نہیں شرم آتی، اور شرمانا بھی نہیں چاہیے۔ جب آپ کسی کے آگے ہاتھ پھیلاتے ہیں نا تو آپ اپنی شرم ورم جو ہے نا، جو اپنی انا شرم، اپنی وہ رواداری، اپنی وہ انا سب چھوڑ دیتے ہیں۔ لیکن اب وہی میں کہہ رہا ہوں کہ کیا فائدہ میری باتیں کرنے کا، کیا فائدہ میرا یاد دہانی کرانے کا، کیا فائدہ؟ ذرا ان کی تقریریں سن لیں، ان کی باتیں سن لیں، ان کے جو بڑے سنہری حروف جو جس میں لکھا جائے گا ان کی وہ باتیں سن لیں۔ آپ ان جلسوں میں سن لیں کہ میں خودکشی کر لوں گا، میں ہاتھ نہیں ملاؤں گا، حکومت چھوڑ دوں گا، پتہ نہیں کیا آپ اس پہ کسی ایک پہ تو کارب رہتے رہے۔ شرم آنے کا بالکل نہیں آنی چاہیے، کیا اس بات پر شرم آنی چاہیے شیخ صاحب؟ نہیں میری جی کیا اس بات پر شرم آنی چاہیے کہ مہنگائی کی جو شرح ہے اس میں اضافہ ہو گیا جناب 8.59%، آٹے کی نئی قیمت ہو گئی ہے جناب 45 روپے اضافے کے بعد 20 کلو گرام کا تھیلا، یہ آج کی خبر ہے 850 روپے، چینی کی قیمت وہی ہو گئی، کوئی کمی نہیں ہو سکی، اس پر آنی چاہیے شرم؟ آپ میری بچوں کی طرح ہیں، آپ میری بچوں کے عمر کی ہیں، میں آپ سے یہ گزارش کروں، اس کا فائدہ یا اس کا نقصان یا اس کا پتہ تو اس کو چلتا ہے جو اپنے گھر میں یہ چیزیں لے کے آتا ہے۔ میں شاید بہت سارے لوگ ہوں گے، میں نے قومی اسمبلی میں یہ بات کی تھی جب یہ سینیٹائزر اور یہ ماسک بانٹ رہے تھے اندر روزانہ کی بنیاد پر، تو میں نے کہا ہاں یہ بہت اچھا احسن قدم ہے، کیونکہ یہاں پہ پاکستان کے سب سے غریب لوگ جو ہے نا وہ قومی اسمبلی میں بیٹھے ہوئے ہیں، ان بیچاروں کو تو بہت ضرورت ہے۔ اب اس سے آپ اندازہ کر لیجئے کہ بھئی آپ خدا کے بندو، آپ کیوں اپنا مذاق اڑاتے ہو؟ اب یہی چیزیں آپ ان لوگوں کو دے سکتے ہو جو لوگ اس کے صحیح حقدار ہیں۔ اب یہ ہوتا ہے ویژن۔ اب میں وہی آپ کو عرض کر رہا تھا کہ 2 سال کا عرصہ مان لیا، چلیے میں آپ سے تسلیم کر لیتا ہوں جی میں بہت برا آدمی تھا، آپ بہت اچھے آدمی تھے نا، آپ کے پاس تو بہت سارے لوگ تھے جو ٹیکنیکل لوگ تھے، جو ہر چیز سے لیس تھے، ویژن تھا، لیکن اس کے اپنے کون سے بیان پہ آپ قائم رہے۔ فی الحال تو یہی لگتا ہے کہ حکومت بس یہ سوچے بیٹھی ہے کہ کوئی بھی اس کا رزلٹ آئے،
ہمارے بیانات کا، ہماری رپورٹس کا، ہماری انکوائریز کا، لیکن ہم نے ٹھیک کرنا ہے، چاہے اس کا رزلٹ بین الاقوامی طور پر بھی کوئی ہو، چاہے وہ میں پی آئی کی بات کر رہی ہوں، لیکن ہمیں ٹھیک کرنا ہے کہ واقعی جو حکومت کی انٹینشن ہے کہ ہمیں اداروں کو ٹھیک کرنا ہے، اس میں اصلاحات کرنی ہے، واقعی وہ آپ کو انٹینشن ٹھیک لگتی ہے؟ دیکھیں، جو طریقہ کار یہ استعمال کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، اور جس طرح سے ابھی علی زیدی صاحب نے پریس کانفرنس میں کہا، مجھے نہیں لگتا کہ اس طریقہ کار کے تحت جو ہے وہ ادارے ٹھیک ہوں گے، اعتماد بحال ہوگا۔ ہو سکتا ہے ان کے فارمولے میں اس طرح سے ہو، لیکن پاکستان کا وقار مجروح ہوا ہے ساری دنیا میں، اور جو سچے صاف ستھرے پڑھے لکھے لائسنس پائلٹ سے ساری دنیا کے اندر، اور ایویشن سے متعلق عملہ تھا پاکستانی، ان کی عزت مجروح ہوئی ہے۔ اور یہ طریقہ کار ٹھیک نہیں تھا۔ اصل میں طریقہ کار یہ ہونا چاہیے کہ پہلے جرم ثابت ہو جائے پھر سزا دیں۔ یہ طریقہ کار ایسا تھا کہ آپ نے لوگوں کو گمراہ کر دیا، سب کا پنڈورا باکس سڑک پہ لا کے کھول دیا، اور اس کے بعد کہہ رہے ہیں نہیں یہ تو چند لوگ ہیں۔ تو وہ فگر جو ہے نا، وہ خالی مجرموں سے متعلقہ فیصلہ کرتے ہیں۔ آپ ٹیکہ لگانے کی بات کر رہے ہیں، تو ٹیکہ اسی بچے کو لگائیں گے جس کو ویکسین کی ضرورت ہے نا، آپ سب کو ٹیکہ نہیں لگائیں گے۔ تو انہوں نے ٹیکہ جو ہے وہ پوری قوم کو لگا دیا ہے، اور ان اوورسیز پاکستانی کو خامخواہ میں رسوا کر دیا ہے، جو عزت کمانے میں کئی سال تک محنت کرتے رہے ہیں۔ ان پڑھے لکھے لوگوں کو، ٹیکنوکریٹس کو بے عزت کر دیا ہے۔ یہ طریقہ کار ٹھیک نہیں ہے۔ یہ ایک بیان آتا ہے فیصل صاحب، اس بیان پہ جب سوال کیا جاتا ہے کہ آپ کو اندازہ نہیں تھا کہ اس کا ریئیکشن کیا آئے گا جب آپ فلور آف دا ہاؤس کھڑے ہو کے بات کہیں گے، لیکن اس کے بعد یہ سلسلہ تھمتا نہیں ہے، بار بار پریس کانفرنس، بار بار وضاحتیں، کیا لگ کیا رہا ہے آپ کو؟ حکومت کس طرف جا رہی ہے؟ کیا سمجھ نہیں پا رہی ہے چیزوں کو، یا سمجھنا نہیں چاہتی ہے؟ اصل میں یہ حکومت زیادہ تر جو ہے وہ گورننس مینجمنٹ اور ایگزیکیوشن سے زیادہ میڈیا کے اوپر، پوائنٹ اسکورنگ کے اوپر بھروسہ کر رہی ہے۔ آپ شبلی فراز صاحب کی گفتگو سنیں، انہوں نے مسلم لیگ نون کو 3 اینگل سے ڈیوائیڈ کیا اپنی اس پریس کانفرنس کے اندر۔ آپ علی زیدی صاحب کی گفتگو سنیں، وہ بعض اوقات اپنی بات سمجھا نہیں پا رہے تھے، ان کو سمجھ نہیں آ رہا تھا، وہ کہہ رہے ہیں آخر میں کہنے لگے میں ڈائیورٹ نہیں کرنا چاہتا، وہ کنونس نہیں ہے کہ وہ جا کس طرح رہے۔ مجھے ایسا لگتا ہے کہ انہیں کوئی دھکا دے کے بھیج دیتا ہے کہ میڈیا پہ جائیں اور جا کے ڈیفینڈ کریں۔ صورتحال گراؤنڈ پر بہت مختلف ہے، صورتحال گورننس مینجمنٹ کے حساب سے مختلف ہے، ڈیلیور نہیں کر پا رہے، اور چیزیں جو ہیں وہ ڈرائنگ روموں کے اندر بیٹھ کر جو ڈن ہوتی ہے، جس کا بیوروکریٹکلی پاور یا اسٹریٹجی نہیں ہوتی، وہ آپ کی میڈیا کے اوپر پریس کانفرنس کی صورت کے اندر جواب دینے کی کوشش کرتے ہیں، اور پھر گھنٹوں گھنٹوں بیٹھ کے باتیں کرتے رہتے ہیں، اور وہ عملاً بھول جاتے ہیں سمت کے سائٹ پر ہے، کام کے سائٹ پر ہے۔ ان کے پریس کانفرنس میں اٹھائیں، اس کا تعلق ان کے اپنی حکومت کی گورننس سے کم اور الزامات کے جوابات دینے سے زیادہ ہوتا ہے، اپوزیشن کو جواب دینے سے، پوائنٹ اسکورنگ سے زیادہ ہوتا ہے۔ حکومت کا کام ہے لا کے پرفارمنس دکھائیں، ہم نے کیا ہے، اور تو وہ چیز نظر نہیں آ رہی۔ رائٹ، وہ چیز نظر نہیں آتی ہے کہ کام کیا ہو رہا ہے، کس طریقے سے ہو رہا ہے۔ بہت شکریہ آپ کا فیصل عزیز خان صاحب، اور میں پروگرام کے آخر میں بس یہی کہنا چاہوں گی کیونکہ وقت کی ہمارے پاس کمی تھی، تو ہم سم اپ کریں گے کہ مہنگائی ہم دیکھ رہے ہیں روز بروز بڑھ رہی ہے، چاہے وہ چینی کی قیمت ہو، آٹے کی قیمت ہو، بجلی کی قیمت ہو، یا پھر پیٹرول کی قیمت ہو، یہ تو نہیں رک رہی۔ جہاں پہ حکومت کو پرفارمنس دکھانی چاہیے وہاں حکومت دکھا نہیں رہی، لیکن وہ اداروں میں اصلاحات کے حوالے سے روزانہ آ کے وضاحتیں ضرور دیتی ہے، اور جو اپوزیشن ہے اس کے جوابات ضرور دیتی ہے، اور وہ جواب دے کے عوام کو مطمئن کرنے کی کوشش کرتی ہے۔ اب آپ کو دیکھنا ہے کہ آپ لوگ کتنے مطمئن ہوتے ہیں اور آپ پھر کیا فیصلہ کرتے ہیں۔ -1 کی بات جب سے وزیر اعظم نے کی، اس کے بعد سے ہم دیکھ رہے ہیں اس کی بازگشت تھم نہیں رہی۔ آج بھی -1 کی باتیں ہوتی نظر آئیں، بار بار یہی کہا گیا کہ -1 کی بازگشت شروع کہاں سے ہوئی، یہ کون کر رہا ہے باتیں۔ کل شبلی فراز صاحب نے کہا کہ یہ شوشہ اپوزیشن نے چھوڑا، تو کیا واقعی اپوزیشن چاہتی ہے کہ -1 ہو جائے؟ یہ -1 ہی چاہتی ہے اپوزیشن، یا پھر جس طریقے سے بھی شاہد خاقان عباسی کہہ کے گئے ہیں کہ مجھے تو پوری پی ٹی آئی مائنس ہوتی نظر آ رہی ہے، تو کیا نظر آ رہی ہے یا پھر خواہش ہے اپوزیشن